اے امت اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت کمزور پیدا کیا ہے۔ کمزوری ہی اس کی ابتدا ہے، کمزوری ہی اس کی انتہا ہے۔ اللہ نے آپ کو کمزوری میں پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد طاقت دی، اور پھر اس طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ علم والا ہے اور قدرت والا بھی ہے۔ اس زندگی میں انسان کسی مصیبت سے بچ نہیں سکتا، لازمی طور پر کوئی نہ کوئی آزمائش، کوئی نہ کوئی اس کی زندگی کا مزہ کرکرا کرنے والی چیز اس کے سامنے آ ہی جاتی ہے، لیکن پھر اس کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز بھی دستیاب ہو جاتی ہے جس سے اس کو تسلی بھی ملتی ہے۔ ان میں اولین چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، بالخصوص ان اذکار کے تھرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سے ثابت ہیں۔ ذکر سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، انسان اس کے ذریعے بلندی حاصل کر سکتا ہے۔ ذکر کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، یا جس کا ساتھ ذکر کے ساتھ ہو اسے سکون نصیب ہوتا ہے، اور ذکر سے دلوں کو سکون بھی نصیب ہوتا ہے، اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یاد رکھو کہ ایک ایسا خزانہ ہے جو عرش کا خزانہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی ترغیب دی ہے اور اسی تلقین کی ہے۔ صحیح روایت ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے غزوے میں گئے تو لوگ ایک وادی میں بلندی سے اونچی اونچی آواز میں اللہ اکبر کہنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی اپنے لیے مشکل نہ کرو، اپنے لیے آسانی پیدا کرو۔ جو تم بلا رہے ہو، تم کسی گونگے یا بہرے کو نہیں بلا رہے، بلکہ آپ سننے والے، دیکھنے والے کو بلا رہے ہو جو آپ کے ساتھ ہی موجود ہوتا ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے ہی تھا، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے سن لیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، اے عبداللہ، میں نے کہا لبیک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا خزانہ نہ بتاؤں جو جنت کا خزانہ ہے؟ تو میں نے کہا، میرے ماں باپا پر قربان، آپ ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جنت کے خزانے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ثواب بہت بڑا ہے، اور اس کا ذکر کرنے والے، ورد کرنے والے کا جو اجر جنت میں ہے وہ خزانہ ہے۔ اس کو ایسے سنبھال کے رکھا جاتا ہے جیسے دنیا میں کوئی بندہ اپنا خزانہ سنبھال کے رکھتا ہے۔ یہ جملہ بڑے عظیم معنی والا ہے، اور اس کے الفاظ بڑے مختصر ہیں۔ اس میں اللہ کی تعظیم بھی ہے، اس پر توکل کا میسج اور پیغام بھی ہے۔ اس کے ذریعے انسان کا معاملہ یا انسان کا دل سکون میں آ جاتا ہے، اور انسان بلندیاں حاصل کر لیتا ہے۔ اے مسلمان بھائیوں، انسان اللہ کی مدد کا ہر وقت محتاج ہی رہتا ہے، چاہے وہ معاملہ نیکی کرنے کا ہو یا برائی سے رکنے کا ہو، یا کوئی امید پانے کا ہو۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اس بات کا مطلب ہی یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ معصیت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے، اور نیکی کرنے میں انسان بے بس ہے الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرما دے۔ کسی بیماری سے بچنا، کسی کمزوری سے طاقت کی طرف آنا، یا کسی شر سے بچنا، یا کسی بھلائی کو حاصل کرنا ممکن ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعانت کے بغیر۔